اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی اعفاء اللحیت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 285 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اعفاء اللحیت، یہ باب داڑھی بڑھانے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفوا الشوارب واعف اللحى، مونچھیں صاف کرنے میں خوب مبالغہ کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابی بکر بن نافع عن ابیہ عن ابن عمر۔ ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ابو بکر ابن نافع سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کے ساتھ خوب مبالغہ کرنے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو بکر بن نافع هو مولا ابن عمر، ابو بکر ابن نافع یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مولا آزاد کردہ ہے، ثقۃ، یہ ثقہ ہے۔ وعمر بن نافع ثقۃ، اور عمر ابن نافع یہ بھی ثقہ ہے۔ وعبداللہ ابن نافع مولا ابن عمر یضاعف، جبکہ عبداللہ ابن نافع جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ہے، ان کی تضعیف کی گئی ہے، یعنی یہ ضعیف ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ پچھلے باب میں نے آپ حضرات کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے باب میں ہم داڑھی کے مقدار کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو اب یہاں پر داڑھی کی مقدار کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، جبکہ بہت سے احادیث میں داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑنے کا بھی ارشاد ہوا ہے۔ اب اگر بڑھانے کا حکم ہے تو کتنی داڑھی ہونی چاہیے، مقدار کتنی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، مقدار کی تعیین میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے، البتہ ایک مشت سے کم داڑھی کاٹنے کی اجازت کسی سے بھی منقول نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا والا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، یعنی ایک مٹھی اس سے کم، جو ایک مشت سے کم داڑھی یہ اگر کوئی کاٹے گا تو پھر وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کے دو نقطہ نظر ہیں۔ پہلا یہ کہ بعض حضرات ان احادیث کو ظاہر پر ہی محمول کر کے فرماتے ہیں کہ داڑھی کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے، لمبائی یا چوڑائی سے داڑھی کو لینا مکروہ ہے۔ تو اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی داڑھی ایک مشت سے زیادہ نہیں کاٹی جائے گی، اسے اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جب تک ایک مشت نہ ہو تو اتنی کم از کم ہونی چاہیے۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے تو اس زائد مقدار کو کاٹ دیا جائے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک ایک مشت داڑھی
یہ مسنون ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو لمبائی اور چوڑائی سے کاٹ لیتے تھے۔ ما قبل باب میں ہم نے یہ روایت پڑھی۔ اگرچہ اس کے سند پر کلام کیا گیا ہے کیونکہ اس میں عمر بن ہارون ایک راوی ہے جن پر کلام ہے اور انہوں نے بعض نے متروک کہا ہے، لیکن ہم نے پھر آخر میں امام ترمذی کے اقوال اس کے بارے میں ذکر کیے تھے۔ تو اکثر حضرات کے نزدیک یہ سنت ہے، ایک مچھ سے زائد مقدار کو کاٹنا بعض کے نزدیک مباح اور بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن اکثر حضرات اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب اگر ایک مچھ سے زیادہ داڑھی ہو جائے اور وہ سارے بکھرے بکھرے بال ہو جو دیکھنے میں ہی بعض اوقات انسان کو تھوڑے عجیب محسوس ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں زائد بال تراش دینے کو بعض علماء نے ضروری اور بعض نے مستحب کہا ہے، لیکن عزیز طلباء کرام اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ایک مشت داڑھی رکھنے پر سب علماء کا ائمہ کا اجماع ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم اور تاکید آئی ہے، اور اس کی مقدار بتلانے کے لیے آپ علیہ السلام کی کوئی بھی قولی روایت مروی نہیں ہے۔ فعلی روایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل مروی ہے کہ ایک مچھ سے زیادہ داڑھی کو وہ کتروا دیتے تھے اور ایک مچھ کے اندر اس کو بالکل نہیں چھیڑتے، تو اس لیے فقہائے کرام نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس سے کم رکھنے والے کو تارک واجب ہونے کے بنا پر فاسق قرار دیا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ ہیں جو مختلف توجیحات اس میں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جو دور سے نظر آتی ہو تو اس پر بھی داڑھی کا اطلاق ہوتا ہے، چہرے پہ چند توڑے سے ہی بال کیوں نہ ہو اس کے اوپر بھی داڑھی کا اطلاق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، ایک مشت بال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کے فعل سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ باب ما جاء فی وضع احدى الرجلین علی الاخرى مستلقیا، یہ باب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چت لیٹنے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمیہ۔ ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے اور کئی تمام حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا سے، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى۔ عباد ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، ان کے چچا کا نام عبداللہ ابن زید ابن عاصم کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعم عباد ابن تمیم ہوا عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی، یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت فی ذالک، یہ باب اس کی کراہیت سے متعلق ہیں۔ وبه قال حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا سلیمان التیمی عن خداش عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی عبید بن اسباط بن محمد القرشی نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سلیمان التیمی سے، انہوں نے خداش سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استلقى احدكم على ظهره فلا يضع احدى رجليه على الاخرى۔ تم میں سے جب کوئی اپنے کمر پر چت لیٹے، پیٹھ پر چت لیٹے، تو وہ اپنے دونوں پیروں میں سے ایک پیر کو دوسرے پیر پر نہ رکھ کے۔ ھذا حدیث رواہ غیر واحد عن سلیمان التیمی،
یہ حدیث ہے جس کو کئی حضرات نے سلیمان التیمی سے روایت کی، ولا نعرف خداشن ھذا من هو، ہم اس خداش کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، وقد روا لہ سلیمان التیمی غیر حدیث، اور اس سے سلیمان تیمی نے کئی حدیثیں روایت کی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں ہاتھ ڈالنے سے، والاحتباء فی ثوب واحد، اور ایک ہی کپڑے میں جسم کو لپیٹنے سے، اور ایک ہی کپڑے میں اکڑو بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وَأَن يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک پاؤں کو دوسرے پر اٹھا کے رکھے جبکہ وہ اپنی پشت پر سیدھا لیٹا ہو، یعنی چت لیٹا ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنے کے حکم کے بارے میں یہ دو باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے مقرر کیے، جس میں سے پہلا مطلقاً جواز کے بارے میں، جبکہ دوسرے میں کراہیت کا تذکرہ ہوا۔ پہلی باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے سے ممانعت معلوم ہوتی ہے تو ان میں تعارض آ رہا ہے۔ تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے شارحین نے دو جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب علامہ خطابی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ممانعت کی حدیث منسوخ ہے، اور دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ ان دونوں قسم کی حدیثوں میں یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ ٹانگ کو ٹانگ پر اٹھا کر رکھنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی ہو اور ایک دوسرے پر ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں سطر نہیں کھلتا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایک ٹانگ کڑی ہو اور دوسری ٹانگ گھٹنے پر رکھی جائے، تو اگر اس نے تہبند باندھ رکھا ہو تو پھر اس طرح ٹانگیں ایک دوسرے پر اٹھا کر رکھنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس میں سطر کھلنے کا قوی امکان اور اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر شلوار پہنی ہو یا تہبند یا دامن خوب لمبے ہو جس میں اس قسم کا کوئی امکان نہیں ہوتا سطر کے کھلنے کا، تو پھر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر اٹھا کر رکھنا یہ بغیر کسی کراہت کے درست اور جائز ہے۔ آخری روایت میں اشتمال السماء کا جو تذکرہ آیا والاحتباء فی ثوب واحد، تو اشتمال السماء اہل لغت کے مطابق بدن کو ایک ہی چادر اور ایک ہی کپڑے میں اس طرح لپیٹنا کہ آپ کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو آپ کے جسم پر، تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ اس کی ایک جانب کندھے پر ڈالی جائے تو سطر کھل جاتا ہو، یہ ممنوع ہے۔ اور ایک کپڑے میں اکڑو بیٹھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس میں عموماً سطر کھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس انداز سے بیٹھے کہ سطر کھلنے کا امکان ہی نہ ہو تو پھر اس نشست میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت الاستجاع علی البطن، یہ باب پیٹ کے بل لیٹنے کی کراہیت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان وعبد الرحیم عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبدة بن سلیمان سے اور عبد الرحیم سے، انہوں نے محمد بن عمرو سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مستجعا على بطنه فقال ان هذه زجعة لا يحبها اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ
ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ جل شانہ پسند نہیں کرتے۔ وفی الباب عن تحفہ و ابن عمر، اس باب میں تحفہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہیں۔ وروى يحيى ابن ابي كثير هذا الحديث عن ابي سلمة عن يعيش بن تحفة عن ابيه ويقال تخفة والصحيح تحفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح تخفة ويقال تغفة هو من الصحابة۔ یحییٰ ابن کثیر نے اس حدیث کو ابو سلمہ سے، انہوں نے یعیش ابن تحفہ اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، اور اس کو تحفہ بھی کہا گیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ تحفہ ہے۔ بعض حفاظ الحدیث نے کہا ہے کہ صحیح تحفہ ہے، اور تغفہ یہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی عزیز طلباء کرام، پیٹ کے بل سونا یہ اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے۔ اس انداز سے لیٹنا کیوں اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کا یہ انداز اہل جہنم کا ہوگا، یہ ایک اعتبار سے ہے۔ دوسرا، طبی لحاظ سے الٹے ہو کر سونا یہ درست نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اطباء کے نزدیک انسان کا معدہ اس سے خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس انداز سے بالکل بھی لیٹنا نہیں چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی حفظ العورت، یہ باب سطر کی حفاظت کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي قال قلت يا رسول اللہ، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے بہز بن حکیم سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد حکیم سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عوراتنا ما نأتی منها وما نذر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا سطر کس سے چھپائے اور کس سے ہم چھوڑے، یعنی کس سے نہ چھپائے۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجتک او مما ملکت یمینک، تم اپنا سطر چھپائے رکھو سوائے اپنے بیوی اور اپنے باندی سے کہ ان کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے۔ فقال الرجل یکون مع الرجل، انہوں نے عرض کیا اگر مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو تو؟ قال ان استطعت الا یراها احد فافعل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ تمہارا سطر کوئی نہ دیکھے تو ایسا کرو، یہ بہتر ہے۔ قلت فالرجل یکون خالیا قال فاللہ احق ان یستحیا منہ، تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اگر آدمی اکیلا ہو، تنہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے، لہٰذا اکیلے میں بھی بغیر سطر، ضرورت کے بغیر سطر کو نہ کھولا جائے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وجد بہز اسمہ معاویۃ بن حیدۃ القشیری، بہز کے دادا یہاں پر جو آئے تو ان کا نام معاویہ ابن حیدۃ القشیری ہے۔ وقد روا الجریری عن حکیم ابن معاویہ وہو والد ابن باز، اور جریر نے روایت کیا ہے حکیم ابن معاویہ سے، یہی بحث کے والد ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سطر کو ڈانپنا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور کے سامنے سطر کھولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بہت سے مرد یا بہت سی خواتین ایک جگہ جمع ہوں تو بھی ان کو آپس میں اپنے سطر چھپا کے رکھنے چاہیے۔ اگر انسان کسی اور شخص کے ساتھ ہو، کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو تو بھی اس کو بچا کے رکھنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے، اور اگر اکیلا ہو تب بھی اس کو بنانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے سطر کو ڈانپنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ انسان وہاں پر کوئی نہیں ہے مگر اللہ جل شانہ تو ہر جگہ موجود ہے اور انسان کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات سے کہ اس سے حیا کی جائے، اس سے شرم کی جائے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں مگر انسان کے اندر اپنی بھی حیا
وہ ہونی چاہیے. البتہ قضاء حاجت اور استنجا، غسل وغیرہ، یہ چونکہ اس میں سطر کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پر اس میں جواز موجود ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.